شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر سچا علم وہی ہے جو عمل میں آئے۔ علم بغیر سمجھ کے بوجھ بن جاتا ہے اور سمجھ بغیر عمل کے بے فائدہ ہے۔ جو شخص دین کا علم سیکھے اور دوسروں کو نہ سکھائے وہ کنجوس ہے۔ انسان کا اصل حسن اس کی اخلاق میں ہے، نہ کہ لباس اور ظاہری شان میں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کا سبب بن سکتی ہے۔ صبر عبادت سے افضل ہے، کیونکہ صبر میں نفس کی آزمائش ہوتی ہے۔ انصاف وہی ہے جس میں کوئی مصلحت یا خوف حائل نہ ہو۔ بادشاہ کی بقا عدل میں ہے اور اس کا زوال ظلم میں۔ اگر کسی کو سزا دینا ضروری ہو تو اس میں بھی رحم کو مد نظر رکھو۔ جس نے اپنی مال و دولت پر بھروسہ کیا وہ نقصان میں رہا۔ حقیقی سکون اللہ کی یاد میں ہے، دنیائی مال و متاع میں نہیں۔ زندگی کی خوبصورتی قناعت میں ہے، خواہشوں کے پیچھے بھاگنا محرومی ہے۔ ہر شخص اپنے وقت کا امام ہے، جو اچھا عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ عقل مند وہی ہے جو کم بولے، زیادہ سوچے اور بہترین کام کرے۔ دشمن کو بھی عزت دو، کیونکہ اخلاق سے بڑی کوئی فتح نہیں۔ وہ نہیں جو چہرے سے ظاہر ہو، بلکہ محبت تو وہ ہے جو دل میں بھی بسی ہو۔ خاموشی سمندر ہے اور بات کرنا اس کا کنارہ۔ سمندر میں اترو گے تو گہرائی ملے گی۔ جب روح تیار ہو تو چیزیں خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہے۔ زندگی کی ہر چیز تمہارے اندر ہے، بس خود کو تلاش کرو۔ غم اور خوشی دونوں کو قبول کرو، کیونکہ دونوں تمہاری رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو ہر چیز اس میں منعکس ہونے لگتی ہے، جیسے پانی میں چمکتا ہوا چاند۔ جو کچھ تمہاری تقدیر میں ہے وہ تمہاری طرف کھینچتا چلا آئے گا۔ ہر نئے دن کے ساتھ ایک نئی روح، ایک نیا خیال پیدا ہوتا ہے۔ محبت کی زبان سب سے زیادہ شیریں ہوتی ہے، چاہے وہ خاموش ہی کیوں نہ ہو۔ علم ایسا خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم کا سب سے بڑا دشمن تکبر ہے۔ احمد ایک غریب مگر محنتی نوجوان تھا۔ ایک دن راستے میں اسے ایک بوڑھی خاتون ملی جو بھاری سامان اٹھانے میں مشکل محسوس کر رہی تھی۔ احمد نے فوراً ان کی مدد کی اور سامان ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ بوڑھی خاتون نے دعا دی اور احمد آگے بڑھ گیا۔ کچھ دن بعد احمد کو ایک بڑی کمپنی میں نوکری کی ضرورت تھی۔ انٹرویو کے درمیان اس نے حیران کن طور پر دیکھا کہ کمپنی کے مالک وہیں بوڑھی خاتون تھیں جن کی اس نے مدد کی تھی۔ وہ مسکرائے اور بولے، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تمہاری مدد کا صلہ یہ ہے کہ آج تمہیں یہ نوکری مل رہی ہے۔ نیکی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے، اس لیے دوسروں کی مدد کرتے رہیں۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ میں اہل و عیال کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں
تو فوراً شادی کر لو، فائدے میں رہو گے۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا اللہ کی صفت ہے اور وہ اسے پسند کرتا ہے۔ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرنا عظمت کی علامت ہے۔ زندگی میں عزت چاہتے ہو تو سچائی کو اختیار کرو۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا وہ کبھی مطمئن نہ ہو سکا۔ اچھے دوست انسان کی پہچان ہوتے ہیں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ تمہیں عزت بھی دے سکتی ہے اور ذلت بھی۔ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ورنہ وقت اسے سخت سکھائے گا۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہیں سب کچھ بہتر کرنے والا ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو آسانی فراہم کرتے ہیں۔ صبر آزمائش میں کامیابی کی کنجی ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے۔ دوست کو آزمائش میں رکھو، کیونکہ ہر دوست حقیقت میں دوست نہیں ہوتا۔ زیادہ دوست بنانے کے بجائے اچھے دوست بناؤ۔ برے دوست سے بہتر ہے کہ تم تنہا رہو۔ جو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے وہیں تمہارا حقیقی دوست ہے۔ کم بولو لیکن اچھا بولو، تاکہ تمہارے الفاظ تمہارے دشمن نہ بن جائیں۔ حسد کرنے والا کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ جسے دشمن کی پہچان نہ ہو وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ دوست وہی ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں سے خبردار کرے۔